وہ 6 لوگ جو سب سے پہلے جو خزرج کے قبیلے سے اسلام جو لائے، ان میں سے پہلے جو ہیں ان میں سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان میں سے دوسرے جو ہیں وہ عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان میں سے تیسرے جو ہیں وہ رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے جو ہیں وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور 5ویں نمبر پہ قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چھٹے صحابی جو ہیں وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ پہلے 6 صحابی ہیں جنہوں نے قبیلہ خزرج سے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ تو جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو انہوں نے آگے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہم رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کی یہ جو 6 جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ہماری آپس میں اصلاح ہو جائے، کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، اور ہم اپنے دوبارہ قبیلے میں جائیں، وہاں جا کر جو ہے اس دین کی، دین اسلام کی تبلیغ کریں، اشاعت کریں۔ تو اگلے سال جب ہم آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ آتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہمارے قبیلے والوں نے اس کو قبول کر لیا، لوگوں نے قبول کر لیا، تو یا رسول اللہ ہم آپ کی ضرور خدمت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو پیارے محمد علیہ السلام سے جب اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس آتے ہیں تو قبیلہ خزرج کے جو 6 لوگ جب اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے میں آئے تو آپ کا جیسے ہی اسلام کی تبلیغ کی، پیارے محبوب علیہ السلام کو جیسا دیکھا، پیارے محبوب کے جو اعمال دیکھے، پیارے محبوب کی جو سیرت دیکھی، پیارے محبوب علیہ السلام پہ قرآن جو نازل ہوا جتنا ان سے یاد ہو سکا، جو بھی وہ عمل یہاں سے سیکھ کر گئے تھے سارے کے سارے انہوں نے اپنی قوم والوں کو بتا دیا۔ تو جیسے ہی قوم والوں کو بتایا تو سارے قبیلہ خزرج کے جتنے لوگ تھے ان میں سے ہر ایک نے جو ہے اس کو قبول کر لیا، اور ہر گھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند ہونے لگا، ہر ایک کی زبان پہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نام جاری ساری۔ صرف 6 لوگ گئے، تو جیسے ہی وہاں پہ پہنچے، جا کے دین مدین کا بتایا، تو رب ذوالجلال نے کیا ہے فضل و کرم فرمایا کہ ہر گھر سے نام محمد مصطفیٰ بلند ہو گیا۔ تو فرمایا جب اگلا سال ہوا، پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ یہاں پہ آئے حج کرنے کے لیے، تو حج کے موقع پر پھر سے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس مرتبہ اور 7 لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ پہلے 6 تھے وہ، اور یہاں پھر حضور کے ہاتھ پہ یہاں جو اور آئے تو 7 لوگ تھے جنہوں نے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کی اور دین اسلام کو جو ہے وہ قبول فرمایا۔ ان میں سے جو 7واں تھا 6 کے علاوہ، ان میں سے 7 نمبر پہ اگلے سال جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، فرمایا وہ حضرت معاذ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فرمایا ان کے بعد حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت ابو عبد الرحمن یزید نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، اور پھر ان کے بعد حضرت عباس بن عبادہ، اور پھر ان کے بعد ابو الحیثم نے، اور آخری جو تھے 13ویں نمبر پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اویم بن صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس طرح دوسرے سال 7 لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور پیارے محبوب علیہ السلام کے دین کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ اب پیارے محبوب علیہ السلام نے ان سے جو بیعت لی اسلام قبول کرنے کے اوپر، وہ کیا تھی کہ فرمایا کہ شرائط کیا تھی، اس بیعت کے اندر کیا تھا؟ کہا کہ سب سے پہلی جو شرط تھی وہ بیعت کی وہ کیا تھی کہ وحدہ لا شریک، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، میرے رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا، رب ذوالجلال کا میں رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لانا ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ چوری نہیں کرنی، چوری سے گریز کرنا ہوگا، زنا نہیں کرنا ہوگا، ڈکیٹی نہیں کرنی ہوگی، کسی پہ تہمت نہیں لگانی، کسی کی عزت کو نہیں اچھالنا، اور فرمایا اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اولاد کو قتل کر دیا جاتا بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر
دیا جاتا، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں، تم اس طرح سے نہیں کرو گے۔ تو اس چیز کے اوپر ان شرائط کے ساتھ جو ہے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں